يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا موضوع آیت نمبر 3 ہی ہے سورہ بقرہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ صلاح اور خیرات کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ڈیوٹی اور احسان کے اندر کیا فرق ہے، ہمارے فرائض اور احسان کے اندر کیا فرق ہے۔ صلاح ہماری ڈیوٹی ہے، ہم احسان نہیں کر پا رہے ہیں کسی کے اوپر، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم اس زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ ہماری ڈیوٹیز کے اندر شامل ہے۔ لیکن دوستو، نفقہ کا مطلب صدقہ و خیرات بھی ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ حالانکہ یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے اور ہم اس کو خرچ کرتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو وعلیکم السلام کہیں، نہیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اپنے فرائض سے بڑھ کر جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ احسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ڈیوٹیز ہماری لگائی ہیں، اگر ہم ان سے ہٹ کر کچھ بھی کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، تو دیٹ از احسان۔ اسی لیے اس کا بدلہ اللہ نے خود اپنے ذمہ طاری کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود کے اوپر اس کا قرض کیوں رکھا دوستو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا کے اندر اس کا اجر دیں گے، بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اب انسان کے مرنے کے بعد یہ دنیا کا تو خاتمہ ہو جانا ہے اور انسان نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو یہ جو صدقات و خیرات ہیں، یہ ادھر اس کے اعمال کے اندر جو بھی نقائص کوئی تھوڑے بہت پیدا ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان نقائص کو وہ دور کریں گے۔ صدقہ جاریہ اس کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ہی اسے فائدہ دے سکتی ہیں۔ ایک اس کی اچھی اولاد، جو اس کے جانے کے بعد نیک کام جو بھی کوئی کرے گی، جو بھی وہ کام کرے گی، اگرچہ وہ اس کو اسپیشل نہ بھی کہے کہ یہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے، جو بھی وہ نیک کام کرے گی انشاءاللہ اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ایک علم نافع، یعنی قرآن کا علم جو کوئی انسان دوسرے کو سکھاتا ہے یا اس کو اچھا بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، اچھے کام کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے، بھلائی کے اوپر لگاتا ہے، تو جب تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا دوستو، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جب تک اس کے سکھائے ہوئے قرآن کو کوئی پڑھتا رہے گا اور اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اس کا ثواب انشاءاللہ اسے ملتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز ہمیں بہت غور سے سمجھنی ہے کہ یہ قرآن صرف طوطے کی طرح رٹنے والی کتاب کے طور پر ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کی تشریح ہم اس وقت کر رہے ہیں، یہ پورا نظام سیٹ ہو رہا تھا، مدینہ کی ریاست بن رہی تھی، اس کے اندر اعمال سکھائے جا رہے تھے۔ ہم نے صرف قرآن کو چند لائنیں پڑھنے کے لیے، چند صفحات جلدی سے پڑھنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے ہم نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اپنے مرنے والوں کے کل 40واں اور دوسری جگہوں کے اوپر اس کو ہم پڑھ کے بخشنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، حالانکہ یہ پڑھ کر سمجھنے والی کتاب ہے اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ اور تیسرا جو اجر اس کو ملے گا، وہ جو بھی کوئی وہ نیک کام کر جائے گا، کوئی ہاسپٹل بنوا جائے گا، کوئی مسجد بنوا جائے گا، کوئی پانی کا کنواں، کوئی کولر کسی جگہ کے اوپر لگوا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے نا دوستو،
اور جا کے اس کو جو اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس کی بہت بڑی ڈیزائر ہوگی، جہاں پر ایک شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے بھیج اس دنیا کے اندر تاکہ میں 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی تیرے رستے کے اندر شہید ہوں۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب شہید کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان چلا جائے گا اس دنیا کے اندر سے تو اس کے تمام اعمال ساقط ہو جائیں گے، اس وقت اس کی ڈیزائر ہوگی کہ وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر چلا جائے، اور وہاں پر جا کے جو نیک اعمال وہ نہیں کر سکا، جو خیرات و صدقات وہ نہیں کر سکا، وہ دوبارہ کرے۔ لیکن اب وہ موقع کہاں پر ملے گا؟ دوبارہ اس دنیا پر آنے کا تو تصور ختم، لیکن کیونکہ وہ مرنے کے بعد وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوگا، لہٰذا اس کی بہت بڑی ڈیزائر ہوگی کہ اس کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے اور وہ نیک اعمال کرے۔ دوستو، ہم ہر چیز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے عیاں کر دی، ہر چیز کھول کھول کر رکھ دی، ہمیں امتحان سے پہلے پرچہ دے دیا، ہمیں ہر چیز کرنے کے لیے کہہ دی، ہم پھر بھی غافل ہیں، ہم پھر بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مرنے کے بعد ہمارے کوئی لائنوں کے اندر بیٹھ جائے اور قرآن پاک کے پڑھا کے تو ہمیں بخشے؟ لیکن ذرا سوچیں دوستو کہ اگر ایسا ہی سب کچھ ہوتا تو جو اس دنیا کے اندر سمگلرز اور بگ ڈانز بن جاتے ہیں اپنے پیسے کے بل بوتے کے اوپر، اور ان کی اولاد لائنوں کے اندر مہینوں سالوں تک لوگوں کو بٹھا کر وہ پڑھوا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خود کا کیا، اپنے ہاتھ کا کیا بہت اہم ہے، اپنے ہاتھ سے صدقات و خیرات کرنا بہت اہم ہے۔ اور ہم ہمیشہ صدقات و خیرات یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی رستے میں سے کوئی غریب چل رہا ہو، کوئی فقیر چل رہا ہو تو اس کو ہی دینا صرف ثواب کا باعث ہے، کوئی مجبور، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ آپ کی اولاد، آپ کے خاندان سے شروع ہو کر درجہ بدرجہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے دار اور پھر دور کے جو چیزیں ہیں وہاں پر ڈسٹریبیوشن اس کی چلتی ہے، نہ کہ دور سے۔ ہم اپنے رشتہ دار اور اپنی اولاد تو بعض اوقات ترستی رہ جاتی ہے اور ہم حاتم تائی اور شاہ خرچ بنے ہوتے ہیں باہر کی دنیا کے اوپر۔ اپنا بھائی مصیبتوں کے اندر پڑا ہے، اپنی بہن نے 4 دنوں سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کسی کو سلائی مشین دے کر۔ لہٰذا صدقات و خیرات کا ہر کوئی حقدار ہے، مگر سب سے زیادہ اس کے جو درجات طے کر دیے گئے ہیں ہمیں اسی کے اوپر چلنا پڑے گا۔ ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ صحابہ جب مسلمان ہوئے تو کس قدر مالدار تھے، اور جب انہوں نے وفات پائی تو اس وقت ان کا حال دیکھیں۔ پہننے کے لیے پاس جو کپڑے ہوتے تھے ان کے اوپر بھی 20 پابند لگے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا دوستو جو ہم نظر نہیں دیکھنا نہیں چاہتے، جو ہم اپنے اوپر سے غفلت کی چادر اتارنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر تمام چیزوں کو جان لیا تھا، لہٰذا صدقات و خیرات شروع کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے اوپر قرض خیال کر دیتے۔ لہٰذا دوستو ہمیں حقوق العباد کے اوپر بھی اتنا خیال کرنا چاہیے، اتنا نظر رکھنی چاہیے جتنی کہ ہم اپنی عبادات کے اوپر رکھتے ہیں۔ صرف عبادات نہیں بلکہ حقوق العباد بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي